الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ترجمہ: یا ایہا الناس، اے لوگوں، اعبدوا، عبادت کرو تم، ربکم الذی، اپنے اس رب کی، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، الذی، وہ ذات، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشا، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر نکالا، بھی، اس سے، من الثمرات، پھل، رزقا لکم، رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس مت بناؤ تم، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، مقابل، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22، اس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا۔ سورۃ البقرہ کو میرے رب نے جب شروع کیا تو دنیا میں بسنے والے انسانوں کی 3 طبقات کو بیان کیا، اور 3 طبقات کی قدر تفصیل بھی بیان کی۔ اصل تو 2 ہی طبقے ہیں، مطیع اور نافرمان، مسلمان اور کافر۔ تیسرا طبقہ جو بظاہر مسلمان ہے اور بباطن کافر ہے، اس کو بھی رب العالمین نے بمقابلہ کافر اور مسلم کے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا، چونکہ یہ ایک ایسا ناسور ہے جو مسلمانوں کی صفوں میں رہ کر اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، لہذا اس کو اللہ پاک نے قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ ان منافقوں کی خصلتیں کیا ہیں، ان منافقوں کی عادتیں کیا ہیں، اور یہ منافق جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، جب کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ یہ قدر تفصیل کے ساتھ آ گیا، شروع میں مسلمانوں کا، پھر کافروں کا اور منافقوں کا بیان آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 20 تک بیان کیا تھا۔ اب ان تینوں طبقوں سے جب فارغ ہو کر میرے رب نے تینوں طبقوں کو مخاطب بنایا۔ جب ایمان والوں کو میرا اللہ کا مخاطب بناتے تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اور جب کافروں کو مخاطب بناتے میرے نبی سے فرماتے قل یا ایھا الکافرون، ان کافروں سے کہو۔ لیکن جب پوری انسانیت کو مخاطب بنانا ہوتا ہے تو پھر ایمان کو اور کفر کو، ان دونوں سے ہٹ کر ایک تیسرا لفظ لایا جاتا ہے الناس،
اس الناس عربی زبان میں اس کا ترجمہ انسان، لوگ آتے ہیں، تو اس انسان کہنے میں، لوگ کہنے میں سب انسان داخل ہو جاتے ہیں، مومن بھی، کافر بھی، منافق بھی، مطیع بھی، نافرمان، سارے انسان اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ لہذا میرے رب نے تینوں طبقوں کو مخاطب بنا کر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو تم، ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اعبدو، اے لوگو عبادت کرو۔ عبادت کا مفہوم اور عبادت کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو ظاہر سی بات ہمارے دل و دماغ کے اندر اس کا مخاطب مسلمان آتا ہے، اور مسلمان ہی عبادت کرتا ہے۔ ایک بندہ اس وقت مندر میں گیا تو کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ یہ مندر میں عبادت کرنے کے لیے گیا ہے، لیکن ایک بندہ مسجد میں آیا تو ہر بندہ یہ کہے گا کہ یہ بندہ مسجد میں گیا عبادت کرنے کے لیے گیا۔ تو یہاں اعبدو، عبادت کرو، اور پیچھے لفظ الناس، لوگو عبادت کرو۔ مسلمانوں کا تو عبادت کرنا سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن کافر کیسے عبادت کرے گا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ عربی زبان ایک ایسی میٹھی اور پیاری زبان ہے جو لفظوں کے اعتبار سے تھوڑی ہوتی ہے، لیکن مفہوم اور مطلب کے اعتبار سے بہت وسیع ہوتی ہے، بہت کشادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہی لفظ کے کئی سارے مفہوم ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے گزرے اور ماضی قریب میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے صالح بھی تھے اور مصلح بھی تھے۔ صالح خود ذاتی طور پر نیک تھے، اور مصلح لوگوں کی اصلاح کے ہمیشہ در پہ رہتے تھے، اور سختی نرمی اور گرمی دونوں ان کے یہاں تھی۔ جہاں نرمی کی ضرورت وہاں نرمی، اور جہاں سختی کی ضرورت وہاں سختی۔ جیسے ابھی حیات حضرت مولانا طلحہ صاحب، حضرت مولانا شیخ زکریا علیہ الرحمہ کے بیٹے حضرت مولانا طلحہ صاحب، اللہ پاک ان کو صحت کامل نصیب فرمائے، اس میں بیمار ہیں۔ ان کا مزاج بھی سخت بھی ہے اور نرم بھی ہے۔ بعض مواقع پر کچھ نہیں دیکھتے، دائیں بائیں کچھ نہیں، تڑام سے تھپڑ مار دیتے ہیں۔ ہماری جماعت تھی، طلبہ کی جماعت، مظفر نگر سے آئے سہارنپور، تو ہم نے وہاں سے گاڑی کی تھی، صرف دارالعلوم اور مظاہرالعلوم میں، ایک دن دارالعلوم میں ایک دن مظاہرالعلوم میں لگانا تھا۔ تو مظاہرالعلوم میں ایک دن لگانے کے بعد حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے گئی۔ تو ہم طلبہ تھے، طلبہ تو طلبہ ہی ہوتے ہیں، ملاقات کی، مصافحہ کیا۔ اس کے بعد ہم نے کہا حضرت ہمارے ساتھ یہ ہماری گاڑی کا ڈرائیور ہے، جو قریب آ گئی، اچھا کیا نام ہے تمہارا؟ کہ ساجد۔ یوں دوڑ کر کے یہ تھپڑ ماری، ساجد ہو کر داڑھی کٹاتا ہے، تو ہے سجدہ کرنے والا، تو بنے گا ساجد۔ پھر حضرت نے اسلامی فرمائی، پھر حضرت نے بتایا بھی داڑھی کیوں کٹاتے ہو بھائی، داڑھی کٹانا گناہ کبیرہ ہے، ایسے گناہوں میں سے۔ پہلے تھپڑ ماری، پہلے گرمی، اور پھر اس کے بعد اصلاح بھی کی۔ حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، ان کا مزاج بھی نرم بھی اور گرم بھی، اصلاح بھی فرما لیتے تھے۔ ہاسپٹل میں تھے، اللہ والوں کو روگ تو اللہ پاک خود بخود ہی ڈالتے ہیں، مسلمانوں پر بھی اور غیروں پر بھی۔ تو اللہ والا جب ہو تو ان کے چہرے سے تو نور یوں ٹپکتا رہتا تھا، تو جو کوئی آتا تھا مسلمان ہو گیا، جو مسلمان آتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو غیر آتا تھا وہ کہتا، کبھی آداب کرتا، کبھی گڈ مارننگ کرتا تھا، کبھی کچھ کہتا تھا۔ تو حضرت نے کسی کو تاڑ لیا کہ بھائی اس کی اصلاح کرنی ہے، تو غالباً وہ بار بار آتا تھا، تو صبح کو آتا گڈ مارننگ، دوپہر کا تھا گڈ آفٹرنون، شام کو تھا گڈ ایوننگ۔ تو ایک دن پکڑ لیا صبح گڈ مارننگ یہ کیا کرتے ہو تم؟ کہتے ہیں مولا جی آپ کے یہاں جو کہتے ہیں نا السلام علیکم، اسی طرح انگریزی میں کہتے ہیں گڈ مارننگ۔ کہتے اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تمہاری صبح اچھی ہو۔ تو
تو اس کا مطلب وہ صبح ہماری اچھی ہو، شام ہماری برباد ہو۔ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ شام کو کیا کہتے ہو؟ کہتے جی گڈ ایوننگ۔ تو اچھا شام اچھی ہو تو صبح برباد ہو؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ایک وقت اچھا ہو دوسرا وقت برا ہو، مطلب تو ظاہر سے یہی نکلتا ہے۔ پھر اس کو سمجھایا کہ تو اسلام کیسا پیارا مذہب ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جب بھی تم کسی مسلمان سے ملو تو تم اس کو گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کچھ نہ کہو، بلکہ تم اس کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح ملو، شام ملو، دوپہر ملو، جب مرضی ملو تب اس کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی سلامتی ہو۔ کب ہو؟ جب بھی تم ہو تب تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمتی ہو۔ دیکھو ایک لفظ ہے، اس ایک لفظ نے پورے دن کو بھی گھیر لیا، ایک وقت کو بھی گھیر لیا۔ عربی زبان کا ایک لفظ ہوتا ہے، اس کے کئی سارے مطلب ہوتے ہیں اور وہ اپنے کئی سارے مفہوم کو بیان کر لیتا ہے۔ عربی زبان کا خیر الکلام ما قل و دل، بہترین بات ہوتی ہے جو بات چھوٹی ہو مطلب اس کا بڑا ہو۔ یہ تو بہت تفصیل عربی زبان کی، ہم نے صرف یہ اعبدو، میرے رب نے کہا اعبدو عبادت کرو۔ ایمان والوں کا، مسلمانوں کا عبادت کرنا سمجھ میں تو آتا ہے، لیکن کافروں کا عبادت کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ مفسرین نے کہا اعبدو کے مخاطب جب کافر ہوں گے تو ان سے اعبدو کا مطلب یہ ہوگا کہ تم کفر کو، شرک کو چھوڑ دو اور تم موحد بن جاؤ، تم ایمان لے آؤ۔ اعبدو کا مطلب ان کے لیے یہ ہوگا۔ اور جب اعبدو مخاطب ہوگا منافقین سے تو ان سے مخاطب ہوگا قرآن۔ اعبدو کہے گا نفاق چھوڑ دو، اخلاص پر آ جاؤ۔ اور جب گنہگار مسلمانوں سے اعبدو مخاطب ہوگا تو ان سے یہ کہے گا اعبدو کا مطلب تمہارے لیے ہے کہ تم اپنے ماضی کے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اور تم صالح بن جاؤ۔ اور جب پکے سچے ایمان والوں سے اعبدو مخاطب ہوگا، صحابہ کرام سے، اولیاء کرام سے، بزرگان دین سے جب اعبدو مخاطب ہوگا تو اس اعبدو کا مطلب یہ ہوگا تم ایمان اور اعمال پر ڈٹ جاؤ، تم اس ایمان اور اعمال سے ڈگمگانا نہیں۔ یہ لفظ ایک اعبدو یہ تمام انسانوں کو گھیرے ہوئے بھی ہے اور تمام انسانوں کے لیے مطلب بھی الگ الگ بیان کرتا ہے کہ کافروں تم کفر کو چھوڑو، ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، مسلمان گنہگارو گنہگار چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، توبہ کر لو، پکے سچے مسلمان ہو تم اسلام پر ثابت قدم ہو جاؤ، اور منافقو نفاق چھوڑ دو، مخلص بن جاؤ۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو تم اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ ربکم الذی خلقکم، اللہ پاک نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس اعبدوا اللہ الذی خلقکم، عبادت کرو تم اس اللہ کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ لفظ اللہ نہیں کہا بلکہ رب کا۔ رب اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو تدریجی طور پر آگے لے جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو وہ پتہ بھی نہیں چلتا آگے بڑھا لیتا ہے۔ انسان آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، قد بھی بڑھتا ہے، عقل بھی بڑھتی ہے، دماغ بھی بڑھتا ہے، سوچ بھی بڑھتی ہے، ہر چیز بڑھتا ہے، لیکن انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ درخت ہم اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں، روز اس کو پانی دیتے ہیں، روز اس کو باڑ لگاتے ہیں، لوگ اس کو نظر دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا وہ درخت بڑھ رہا ہے، وہ گھاس بڑھ رہی، وہ مکھی بڑھ رہی، وہ گیہوں بڑھ رہی، یا آہستہ آہستہ سب بڑھتا چلا جا رہا۔ رب اس کو کہتے ہیں الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پیدا کیے، لعلکم تتقون۔ میرے رب نے یہ کہا جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ نہیں کہا والذین من بعدکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تمہارے بعد آنے والے۔ بعد کا لفظ نہیں بتایا، یہ بعد کا لفظ نہ لا کر میرے رب نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا کہ تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمہارے بعد چونکہ نئی امت کوئی آنے والی نہیں ہے لہذا اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔
جب نبی نیا آنے والا نہیں تو نئے نبی کی امت بھی نہیں آنے والی ہے۔ نبی تو ایک آنے والے ہیں لیکن وہ پرانے ہی نبی ہیں، امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ اگر نبی بن کر آتے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، پھر اس نبی کی امت آنے والی ہے، ان کو بھی پیدا کیا، تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں جب آئیں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے، 5 وقت نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، مال اللہ نے دیا تو زکوٰۃ دیں گے، یہی قرآن پڑھیں گے، اسی قرآن کی تبلیغ کریں گے، اسی قرآن کی تشریح کریں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مان کر اس کی تبلیغ کریں گے۔ لہذا کسی نبی نے نہیں آنا، کسی امت نے نہیں آنا، لہذا بعد کا تذکرہ ختم، والذین من قبلکم، تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، یہ تذکرہ میرے رب نے کیوں کیا؟ شاید کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے تعلق جوڑنے والے بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اب اللہ اپنی ذات کا تعارف کروا رہے، وہ اللہ کیسا ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، ایسا فرش بنا دیا جب تم چلو گے تو دھسو گے نہیں، اور اگر خدا نخواستہ گر جاؤ گے تو ایک دم سے تمہارا سر نہیں پھوٹے گا، جب تک نہ تم کسی پتھر پر گرو گے، سیمنٹ پر، سریے پر گرو گے، ہاں تب بھی سر پھوٹ جائے، ایسا کوئی ضروری۔ لیکن نارمل بندہ ایک نہیں 10 مرتبہ زمین پر گرتا رہے گا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، گرتا نہیں بلکہ پہلوان اوپر اٹھا کے پٹک دیتا ہے میدان میں، اس کو تب بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں کوئی کمزور سا پہلوان ہوگا، ہڈی شڈی ٹوٹ جائے گی اس کی، لیکن جان سے نہیں جائے گا۔ زمین ایسا فرش بنایا کہ اگر تم زور سے اس کو مارو گے دھسو گے نہیں، زور سے چلو گے دھسو گے نہیں، لیکن اگر تم اس کو کھودنا چاہو تو اتنی سخت بھی نہیں بنائی، یہ کھدے گی نہیں، تمہارے لیے نارمل فرش بنایا، جو تم گھر میں فرش بچھاتے ہو، بناتے ہو، بس سمجھ لو ایسی پوری زمین میں اللہ نے ہم سب کے لیے فرش بنا دی۔ والسماء بناء، اور آسمان کو ایسا چھت بنا دیا جس کا پلر کوئی نہیں ہے، جس پر لیٹر کوئی نہیں ہے، جس میں سریا کوئی نہیں ہے، جس میں میک اور کیل کوئی نہیں ہے، ایسا میرے اللہ نے چھت بنا دیا، اور جہاں تک بندہ چلا جائے گا وہاں اس کو ایسے ہی نیلا آسمان نظر آئے گا، اور ایسی چھت بنی ہوئی۔ پیچھے پہاڑوں میں جاؤ وہاں بھی یہ ملے گا، ہم لوگ جو پہاڑوں کے رہنے والے، پہاڑوں پر چلتے جاؤ، ایک ڈھوک ختم کی، دوسری ڈھوک ختم کی، یہ ڈھوکیں ختم ہو گئی، مگر آسمان پھر بھی ویسے نکلے گا، نہ یہاں پلر نہ وہاں پلر، ایک چھت بنی۔ بازار میں بھی، گاؤں میں بھی، پہاڑ میں بھی، بیابان میں بھی، ریگستان میں بھی، عرب میں بھی، ہر جگہ ایسی چھت ملے گی۔ اس چھت کو بنانے والا اللہ ہے، کوئی دوسرا ایسی چھت بنا نہیں سکتا ہے۔ میں اور آپ بھی چھت بنا دیتے ہیں، لکڑی کی، پلاسٹک کی، لینٹر کی، گارنٹی اس کی کوئی نہیں، اور اگر ایک سوت کی بھی اس میں کمی بیشی رہ گئی تو اس ایک سوت کی کمی بیشی کی وجہ سے پورے مکان میں کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹ آ جاتا ہے۔ جو انجینئر ہوتا ہے وہ ایک سوت کا بھی فرق نہیں رکھتا ہے، اس کو پتا ہے ایک کونے میں اگر فرق رہ گیا تو پورے مکان میں کہیں نہ کہیں اس کی پریشانی آ جائے گی۔ میرے اللہ نے ایسا چھت بنا دیا، اس میں نہ کوئی دراڑ، نہ کوئی پیور، نہ کوئی پرانا، نہ کوئی پالش۔ کب سے ہمیں نہیں معلوم، کب سے کب تک رہے گا ہمیں یہ بھی نہیں معلوم، بس ابتدا سے انتہا تک، ابتدا کا حال بھی ہمیں معلوم نہیں، انتہا کا حال بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، بس اتنا معلوم ہے شروع سے آخر تک ہے۔ ایسا چھت میرے اللہ نے بنایا، اس چھت سے ہمارے لیے کیا آتا ہے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی۔ آسمان سے پانی دکھتا ہے کہ تو بادل سے پانی آ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہے آسمان سے پانی برسایا۔ اصل میں اوپر والی چیز کو بندہ سما سے تعبیر کرتا ہے، آسمان سے تعبیر کرتا ہے، چونکہ آتا یہ اوپر سے ہی ہے اس لیے آسمان سے اس کو تعبیر کیا، ورنہ آسمان سے نہیں آتا، یہ بادلوں سے ہی۔
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر نکالا اس کے ذریعے سے پھل جو رزق ہے تمہارے لیے۔ رب العالمین نے دو تین باتیں، زمین کو، آسمان کو اور زمین سے اگنے والے پھل کو، اور جس سبب سے اترتا ہے پانی، ان چار چیزوں کو بیان کیا۔ اس کا مطلب ہے انسان کی پوری زندگی کو بیان کر دیا کہ انسان نے زمین پر رہنا ہے، آسمان والے کو ماننا ہے، اور زمین سے اگنے والے اناج اور پھل کھا کھا کر زندگی بسر کرنی ہے۔ اس پھل کو اگنے کا سبب اور ذریعہ یہ بارش بن گئی، لیکن ان سب کا بنانے والا اللہ ہے۔ ربکم الذی، تمہارا وہ اللہ جس نے فرش بنایا اور چھت بنائی، زمین بنائی، اس سے گلا اگایا اور اس کے لیے پانی برسایا۔ جب اللہ تمہاری زندگی کے اس نچوڑ کو بیان کر کے تمہاری زندگی کو بنانے والا اور چلانے والا وہ ایک اللہ ہے، پھر اس اللہ کے ساتھ دوسرے کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ مشرکین مکہ کو بھی بتایا اور ایمان والوں کو بھی بتایا۔ کوئی لوگ شرک کرتے ہیں، شرک فی العقیدہ، اور ایمان والا شرک کرتا ہے شرک فی العمل۔ اللہ اکبر۔ تہجد کی نماز کے لیے مسجد میں آیا اندھیرے میں، تہجد پڑھ رہا ہے، دروازے کو تھوڑی سی آواز ہو گئی، یا گھر میں اشراق پڑھ رہا تھا، دروازے کو تھوڑی سی آواز پڑھ لی، اب بجائے قل ہو اللہ پڑھنے کے اس نے علم ترا پڑھنی شروع کر دی، بجائے علم ترا کے التاریہ پڑھنی شروع کر دی۔ آنے والا بندہ جب تک اندر آ جائے گا، اس کو دکھنا چاہیے کہ میں اشراق بھی پڑھتا ہوں، اس کو دکھنا چاہیے میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، یا کیا بتائیں آج تو تہجد بھی نہیں ملی۔ اصل میں یہ نہیں بتانا ہے کہ بھائی تہجد چھوٹ گئی تب کروں گا، کہ اصل بتانا ہے اس کو کہ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ یہ ہو گیا شرک فی العمل، یہ کرتا ہے مسلمان، اور شرک فی التوحید، شرک فی العقیدہ یہ کرتا ہے کافر۔ ہاں اللہ دیتا ہے، لیکن جب تک نہ خود کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے، اس کو سجدہ کریں گے، یہ ہو گیا شرک فی العقیدہ، اور یہ ہو گیا شرک فی العمل، اور اللہ پاک کو دونوں شرک پسند نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ مشہور حدیث ہے، میرا اللہ کل قیامت کے دن عالم کو بلائیں گے، ایک سخی کو بلائیں گے کہ بھئی تم نے یہ کام کیے تھے، کیا کیا؟ یہ کہے گا میں نے علم سیکھا، اور یہ کہے گا میں نے اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تیسرا کہے گا جان ہی سب سے پیاری ہوتی ہے، وہ بھی میں نے تیرے راستے میں لٹا دی۔ پھر اللہ کہے گا یہ سب میرے لیے نہیں کیا تھا، یہ اوروں کے لیے کیا تھا، جاؤ انہی سے اس کا بدلہ لے لو۔ معلوم یہ ہو گیا مسلمان ہونے کے باوجود اگر شرک فی العمل موجود ہوگا تو پھر اللہ کی یہاں وہ قبول نہیں ہوگا، وہ ضائع ہو جائے گا۔ نماز غیر کے لیے پڑھی ہوگی، روزہ کسی اور کے لیے پڑھ رکھا ہوگا، علم کسی اور کے لیے سیکھا ہوگا، صدقہ کسی اور کے لیے کیا ہوگا، جہاد کسی اور کے لیے کیا ہوگا، کچھ بھی کسی اور کے لیے کیا ہوگا، اللہ کی یہاں ضائع ہو جائے گا۔ میرا اللہ سب کو چونکہ اوپر کا یا ایھا الناس، اے لوگو، لہذا سب کو مخاطب بنا کر فلا تجعلوا للہ اندادا، اے لوگو اب اللہ کا مقابل تم کسی کو نہ بناؤ، نہ عقیدے میں نہ عمل میں، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، ایمان والے بھی غیر بھی سب جانتے ہو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ایمان والا تو اچھی طرح سے جانتا ہے اللہ شرک کو کسی بھی حال میں پسند نہیں کرتے، پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی۔ آمین۔